مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ زندگی میری پابند سنت رہے۔ حضرت شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ اکابر علماء دیوبند میں ہیں اور محی السنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میری آپ سے ایک ملاقات حیدرآباد میں ہوئی اور ان کی بافیض مجلس میں شرکت کا موقع بھی ملا۔ میں نے ان کے بیان کو قلم بند بھی کیا۔ سماعت فرمائیے ان کا تعارف اور بیان ہے۔ عارف باللہ محی السنہ حضرت شاہ ابراء الحق صاحب، پیدائش 20 دسمبر 1920 عیسوی، وفات 17 مئی 2005 عیسوی کو اللہ نے دنیا میں شرف قبولیت سے نوازا تھا۔ وہ اپنے مخلصانہ و داعیانہ کردار و عمل کی وجہ سے علمی اور عوامی حلقوں میں خاص مقام رکھتے تھے۔ سلوک و تصوف میں بھی امتیازی حیثیت کے حامل رہے۔ وہ حکیم الامت حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ مجاز تھے۔ کم و بیش 85 سال تک بقید حیات رہے اور اپنے علمی چراغ سے زمانے کو روشنی دیتے رہے۔ 17 مئی 2005 عیسوی کی شام یہ علم و اخلاق اور تزکیہ و تصوف کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور دنیا اپنے ایک مسیحا سے محروم ہو کر رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت شاہ ابراء الحق صاحب کی اپنی ذاتی زندگی اصول و ضابطہ کی نہایت پابند تھی۔ وہ انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھتے تھے۔ سنت رسول سے والہانہ عشق، شب و روز سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی صحیح کوشش کیا کرتے تھے۔ ہند و بیرون ہند میں حضرت مولانا کی خدمات تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ مولانا نے حیدرآباد کا آخری سفر ماہ جمادی الاول 1424 ہجری میں کیا تھا۔ راقم الحروف کو عرصہ دراز سے ملاقات کی تمنا تھی، خدا کو منظور ہوا اور یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ حضرت کے دیدار سے دل مسرور ہوا اور دیرینہ تمنا بر آئی۔ میں نے دیکھا ان کا چہرہ پر رونق اور پیشانی خوب روشن تھی۔ پر وقار و پر نور مجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ خوف و خشیت، دیانت و صداقت، تقوی و للہیت، حلم و بردباری، تواضع و انکساری، رائے خدا میں مجاہدہ، صبر و ضبط، ہر معاملے میں سنت کی پیروی ان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہو کر رہ گیا تھا۔ چنانچہ 23 جولائی 2003 عیسوی بروز چہارشنبہ بعد نماز ظہر مسجد نور سعید آباد حیدرآباد انڈیا میں ایک اہم خطاب فرمایا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اپنا رشتہ توڑو اور سنت رسول سے اپنا رشتہ جوڑو۔ اسلامی طور طریق کی زندگی گزارو، گناہوں کی آلودگی سے نکلو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ خطاب کا آغاز آپ نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے کیا اور فرمایا کہ اللہ ہمیں 3 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اسلام کی طرف بلائے اور پیغام محمدی کو عام کرے، چونکہ دعوت الی الخیر امت محمدیہ کا فرض منصبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے۔ ماشاءاللہ اس کام کو امت خود کر رہی ہے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد اس کے نمونے ہیں۔ تیسری بات جو آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو چیزیں شریعت میں منع ہے لوگ ان کو کر رہے ہیں، ان کو برائی سے روکیں۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور اپنے حالات و معاملات میں دین کے خلاف کرتا ہے، وہ منکر ہے
اس کے بارے میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس کی اصلاح کرے اور ان کی اصلاح حالت کو درست کرے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کوئی جماعت آپ کے محلے میں یا بستی میں ہے ایسی جو یہ کام کر رہی ہو؟ میرے محترم، کچھ کام فرض عین ہے جس کا ہر ایک کو کرنا ضروری ہے، مثلا نماز، روزہ، اور کچھ کام فرض کفایہ ہے جس کو تھوڑے لوگ ادا کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مثلا نماز جنازہ۔ لیکن اگر فرض کفایہ کو کوئی ادا نہ کرے تو وہ بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم میں ایک جماعت برائیوں سے روکنے والی نہ ہو تو یہ بھی فرض عین ہو جائے گا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حدیث پاک میں آیا کہ اس امت میں جب گناہ پھیلیں گے تو اللہ کی نصرت و مدد ختم ہو جائے گی۔ آج کل جو حالات مسلمانوں کے پریشانی کے پیش آ رہے ہیں وہ صرف گناہ کی کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اس امت میں جب گناہ پھیل جائے گا تو عذاب ضرور نازل ہوگا، اس لیے گناہوں کے ترک کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ جب تک گناہ ہمارے اندر موجود ہوں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھو، عافیت کی زندگی معاصی کو چھوڑنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم میں جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں اور تم اس سے دوچار ہو جاتے ہو وہ اصل تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اچھے اعمال کرو، نتائج و ثمرات اچھے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ذرا غور کرو، گناہ کرنے سے روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ گناہ کا اثر یہ ہے کہ روزی میں کمی آتی ہے۔ گناہ زہر ہے، اس کا تریاق سنت ہے۔ زہر کوئی کھائے تو زہر کا اثر ہوگا۔ زہر کے اتارنے کی دوا تریاق کہلاتی ہے۔ جب تک اس کا استعمال نہیں کرے گا زہر کا اثر رہے گا۔ اسی کا دوسرا نام سنت ہے۔ سنت گناہوں کو ختم کرنے کی اہم ترین دوا ہے۔ روزانہ ایک گناہ چھوڑو اور ایک سنت کو اختیار کرو۔ اس زمانے میں سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، محض سنت واحدہ کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اخیر میں رقت انگیز دعا ہوتی ہے۔ حضرت کی بابرکت اور پرسعادت مجلس میں حاضرین پر ایک قسم کی کیف اور کیفیت اور رقت طاری ہو گئی، اور میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اہل اللہ اور اہل دل کی مجلس میں شرکت سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، خدا کی بندگی کا کامل حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان پورے طور پر رضا الہی کا طالب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نفس عمل کی تلخی کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔